شاہد ابن محمد شفیق قربانی کے بارے میں سوال جواب لے کر یہ تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جھوم کا درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ آج ہم آپ کے سامنے قربانی کے متعلق احادیث و مسائل بیان کریں گے، لہٰذا توجہ کے ساتھ سنیں۔ حدیث پاک میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانا یعنی جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ حوالہ ترمذی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوشدلی اور ثواب کی نیت سے قربانی کی وہ جہنم کی آگ سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ حوالہ المعجم الکبیر۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ لوگوں نے عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ حوالہ المرجع السابق۔ شاہد بھائی، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ قربانی واجب ہونے کے یہ شرائط ہے: اسلام، اقامت یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں، تونگری یعنی صاحب نصاب ہو۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ شاہد بھائی، کیا قربانی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے یا عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ قربانی کے لیے مرد یا عورت کی قید یعنی فکس نہیں، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہوگی، اور عورتیں مرد کے مقابلے میں زیادہ مالی کے نصاب ہوا کرتی ہے، اس لیے دونوں پر قربانی واجب ہوگی اگر مالی کے نصاب ہوئے۔ اگر کوئی بندہ قربانی کے تیسرے دن یعنی 12 ذی الحج کو پیسوں کا مالک ہوا تو اب کیا کریں؟ شرائط قربانی کا پورے 3 دن یا اس سے بھی پہلے پا لینا ضروری نہیں، بلکہ اگر آخر میں بھی شرائط پا لی گئی تب بھی قربانی واجب ہوگی۔ یوں ہی اگر سفر پر تھا اور تیسرے دن واپس آ گیا تب بھی قربانی واجب ہوگی۔ شاہد بھائی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی کتنے مال پر واجب ہوتی ہے؟ کسی شخص کے پاس ایک مکان ہے، اپنے مکان کے علاوہ جس کا کرایہ وصول کرتا ہے، تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ جو بندہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا اتنی ہی رقم کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے تو وہ غنی یعنی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد یہ ہے کہ مکان، کھانے پینے کا سامان، سواری کے جانور، ابھی یہاں ہمارے وہیکلز مراد لے سکتے ہیں، خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کا شمار بھی حاجت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کی چیزیں حاجت سے زیادہ میں شامل ہوگی۔ یہاں اگرچہ 2 مکان ہے اور ایک مکان سے حاجت پوری ہو جاتی ہے تو دوسرے مکان کی قیمت لگائی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ روبن بھائی، ایک شخص کے پاس 2 مکان ہے، ایک ٹھنڈی کے لیے اور ایک گرمی کے لیے۔ ٹھنڈیوں میں ٹھنڈی والے مکان پر رہتا ہے اور گرمیوں میں گرمی والے مکان پر رہتا ہے، تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ نہیں، اس جگہ دونوں مکان حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ ان مکانوں کے علاوہ کوئی تیسرا مکان ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص نے فوراً فجر کی نماز کے بعد جانور ذبح کر دیا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، ضروری ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کی جائے۔ اگر امام ابھی عید کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھا لی لیکن ابھی سلام پھیرنا باقی ہے، تب بھی قربانی نہیں ہوئی۔ حوالہ بہار شریعت۔ ہمارے وہاں نماز عید 9:30 کو ہوتی ہے، تو کیا ہمارے لیے قربانی 10 بجے کرنا ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شہر میں بہت سے مقام پر نماز عید ہوتی ہے۔ اگر شہر میں سب سے پہلے نماز عید ہو گئی تب قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے تبھی قربانی جائز ہے۔ اگر شہر میں کسی بھی جگہ قربانی ہوئی نہیں تو اب کیا کریں؟
اگر ایسا ہوا تو ضرور بھی ہے کہ عید کی نماز کا وقت ختم ہو جائے یعنی زوال کا وقت آ جائے تب قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ قربانی کے جانور کی 3 قسمیں ہیں، اونٹ، گائے اور بکری۔ اونٹ میں اونٹنی، گائے میں بیل، بچڑا، بھینس اور بھینسا شامل ہیں۔ بکری میں بکرا، دمبا اور دمبی، کھسی اور غیر کھسی دونوں شامل ہیں۔ ان جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال، بھینس 2 سال، بکری 1 سال، دمبا 1 سال۔ اگر 6 مہینے کا دمبا یا بھیڑ دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہوں تو ان کی بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن یہ حکم صرف بھیڑ اور دمبوں کے لیے خاص ہے۔ کیا ایبدار جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، اندھا، لنگڑا، زخمی، ایک آنچل والی بھینس وغیرہ ایسا ہے کہ جس سے جانور کی خوبصورتی اور قیمت میں کمی آتی ہو، ایسے جانور کی قربانی نہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔